السلام علیکم۔ ایک پراسرار اور بھیانک رات کا ہی ایک قصہ۔ آخر چھت پر وہ کون تھا؟ چلیے بڑھتے ہیں ایک اور انوکھی اور بھیانک کہانی کے ساتھ۔ مس مت کیجیے گا اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بیل آئیکن کو دباتے ہی ہمارے چینل سے جڑ جائیے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو یہ ہیبت انگیز کہانیاں سننے کو ملتی رہیں گی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہم ایک کمرے کی کرائے کے مکان کی تلاش میں تھے۔ اچانک ہماری یہ تلاش ختم ہو گئی جب میرے شوہر حامد کو ان کے ایک دوست نے ایک مکان کے بارے میں بتایا اور دیکھنے کے لیے بلوایا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، میرے شوہر فوراً میرے ساتھ اس جگہ پر پہنچے جہاں ان کا دوست پہلے سے مالک کے مکان کے ساتھ موجود تھا۔ وہ لوگ اسی گھر کے باہر کھڑے تھے جو ہم لینے والے تھے۔ میں نے دیکھا گھر باہر سے ہی کافی خستہ حال لگ رہا تھا۔ داخلی دروازے کا اصلی رنگ نہ جانے کب کا اڑ چکا تھا اور زنگ نے پورے دروازے پر اپنا قبضہ جمایا ہوا تھا۔ باہر کی دیوار کی آدھی آدھی اینٹیں جھڑ چکی تھی، جو سلامت تھی ان کا پلاسٹر اکھڑ چکا تھا۔ میں گھر کی خستہ حالی دیکھ کر خاصی مایوس ہوئی۔ مالک مکان حامد سے الیک سلیک کرنے کے بعد دروازے کا زنگ آلو تالا کھول رہے تھے، جبکہ حامد میرے چہرے کے تاثرات پڑھ رہے تھے جو کہ کافی ناگوار تھے۔ وہ سمجھ گئے اس گھر کو دیکھ کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، لیکن بہرحال آ گئے تھے تو گھر دیکھنا بھی تھا۔ مالک مکان داخلی دروازہ کھول کر اندر چھوٹی سی گیلری میں کھڑے ہمیں آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ میں نے حامد کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا اور میرے ساتھ خود بھی اس گھر میں داخل ہو گئے۔ گھر کیا تھا، ایک کھولی تھی جو صرف ایک چھوٹے سے سیلن زدہ کمرے پر مشتمل تھی۔ کمرے میں ہی ایک طرف کچن تھا۔ کچن بھی کیا تھا، چھوٹا سا ایک سلیب لگا کر ایک کونے کو کچن کی صورت دے دی گئی تھی، جبکہ باتھ روم باہر گیلری میں بنا ہوا تھا اور وہ بھی بابا آدم کے دور کا تھا۔ تقریباً 100 سال یا 1000 سال پرانا وہ گھر لگ رہا تھا۔ بہرحال اتنا پرانا نہیں ہوگا، لیکن جو حالت تھی وہ دیکھ کر ہی مجھے الٹی آنے لگی۔ عجیب وحشت زدہ گھر تھا، گھٹن ہی گھٹن، جہاں ایک پل دل نہ لگے۔ مجھے دہشت اور وحشت ہونے لگی۔ میں باہر نکل گئی۔ چند لمحوں کے بعد حامد بھی مالک مکان سے بات کر کے باہر نکل آئے۔ مالک مکان نے حامد کو اپنا فون نمبر دیا اور کہا جو بھی جواب ہو شام تک سوچ کر بتا دیں، ورنہ مکان کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ حامد نے چپ چاپ ان سے نمبر لیا اور مجھے بائک پر بٹھا کر واپس چلے۔ اف توبہ، کیسا ڈراؤنا اور گٹھن زدہ مکان ہے۔ میں تو یہاں نہیں رہ سکتی حامد، میں نے بائک پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہیں پسند نہیں آیا مکان؟ حامد نے حیرت سے پوچھا۔ پسند؟ میں نے تقریباً چلا کر کہا، اس میں پسند آنے والا کیا ہے؟ چھوٹا سا اسٹور نما کمرہ ہے، شروع ہوتے ہی ختم۔ تو ہمیں ایک کمرے کے مکان ہی کی تو ضرورت تھی، ویسے بھی ہم دونوں اکیلے ہی تو ہیں۔ میں تو سارا دن جاب پر رہوں گا، تمہیں کافی ہے یہ کمرہ۔ حامد نے موڑ کاٹتے ہوئے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن رونق نہیں ہے اس گھر میں، عجیب وحشت سی ہے۔ میں نے الجھتے ہوئے کہا، ارے پاگل عورت، رونق لوگوں سے ہوتی ہے۔ ابھی وہ گھر 2 سال سے بند پڑا تھا، جب ہم وہاں جائیں گے تو اسے اپنے حساب سے سیٹ کر لیں گے، تھوڑا سا رنگ و روغن ہوگا تو یہی گھر چمک اٹھے گا۔ پھر یہ گھر ہمیں سستا بھی پڑے گا، کرایہ بہت مناسب ہے اور مجھے دور بھی نہیں پڑے گا۔ میرے خیال سے یہ گھر ہر لحاظ سے بہتر ہے، بتاؤ اب دے دوں ایڈوانس؟ حامد نے لمبی تمہید باندھ کر آخر میں میری رائے لینا ضروری سمجھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو دے دیں ایڈوانس۔ میں نے ہار مانتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے پتا تھا کہ انہی کی چلے گی اور ان کی بات کچھ غلط بھی نہیں تھی۔ اوکے، میں آج ہی شام میں انہیں ایڈوانس دے دوں گا۔ حامد گھر کے آگے بائک روکتے ہوئے بولے تو میں بھی مطمئن ہو کر اتر گئی اور شفٹ ہونے کی تیاری کرنے لگی۔ اسی شام حامد نے مالک مکان کو ایڈوانس دے کر صفائی وغیرہ کا کام شروع کروا دیا اور اگلے ہی دن ہم اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئے۔ وہ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، اچانک سے میری آنکھ کھل گئی، لیکن آنکھ کھلنے کا سبب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے مجھے کسی نے جگایا ہے، لیکن کس نے؟ میں نے لیٹے ہی لیٹے اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری دائیں جانب یعنی سیدھے جانب عادل دنیا و مافیا سے بے خبر پرسکون نیند سو رہے تھے۔ میں نے انہیں اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور کروٹ بدل کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ بیڈ کے نیچے کچھ ہے۔ میں نے دیکھنے کے لیے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی۔ پل بھر میں کمرے کی ہر چیز واضح دکھائی دینے لگی۔ میں دبے دبے قدموں سے بیڈ کے قریب گئی اور نیچے جھک کر دیکھنے لگی۔ ایک دم سے ایک سیاہ بلّا، کالا بلّا بالکل میرے منہ کے قریب سے بھاگا۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو کر پیچھے گری
اور میرے منہ سے زور کی چیخ نکلی۔ میں بری طرح ڈر گئی۔ میرے چیخنے سے حامد ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور مجھے نیچے گرا دیکھ کر دوڑ کر میرے پاس آئے۔ کیا ہوا ہانیہ؟ تم ڈر گئی ہو کیا، یا پھر نیچے گری ہو؟ حامد فوری طور پر کچھ سمجھ نہیں پائے اور بے ربط ایک کے بعد ایک سوالات کرنے لگے۔ وہ یہاں کالا بلا۔ میں ڈر گئی حامد۔ ابھی تک میری سانس تیز تیز چل رہی تھی اور دل لگتا تھا کہ ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ارے کچھ نہیں ہے یہاں، تم یقیناً خواب میں ڈر گئی ہو۔ چلو اٹھو، اوپر لیٹو اور سونے کی کوشش کرو۔ حامد نے مجھے تسلی دے کر اٹھایا اور آرام سے بیڈ پر لٹا کر لائٹ آف کر دی اور میں کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کے بعد 2-3 دن سکون سے گزر گئے۔ میں بھی اس واقعے کو تقریباً بھول گئی۔ اس رات ہمیں حامد کے دوست کی شادی میں جانا پڑ گیا۔ قریبی دوست تھے تو ایک دن وہاں رکنے کی غرض سے ہم دونوں میاں بیوی اپنا کچھ ضروری سامان ساتھ لے کر نکل پڑے۔ شادی حیدرآباد میں تھی۔ ان کی فیملی نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا اور ان کے پرزور اصرار پر ہمیں ایک دن کے بجائے 2 دن رکنا پڑ گیا۔ ہمارے بچے تو تھے نہیں، اس لیے ہم بے فکری سے شادی اٹینڈ کر کے تیسرے دن گھر آ گئے۔ لیکن گھر آ کر میری اور حامد کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے منظر ہی ایسا تھا جو ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ ہمارا پورا گھر الٹا ہوا پڑا تھا۔ میری الماری کے سارے کپڑے فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ بیڈ کی چادر جو ہر وقت سلیقے سے بچھی رہتی تھی ایسے ہو رہی تھی جیسے درجنوں بچے اس پر کودے اور اچھلے ہوں۔ پردے روڈ سمیت نیچے پڑے تھے۔ میں یہ سب کچھ دیکھتی ہوئی کچن میں پہنچی تو وہاں کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ آٹا، دال، چاول اور مسالے سب فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ تیل کے ڈبے کا ڈھکن کھل کر گرا تھا اور تیل کا ڈبہ لڑھک کر نیچے پڑے مسالوں میں شامل ہو رہا تھا۔ عادل اور میں حیران پریشان سر تھامے یہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ بند گھر میں یہ سب کس کی کارستانی ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے حامد کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کہنے لگے، مجھے لگتا ہے ہمارے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے۔ ضرور چور اچکے آ گئے ہوں گے، انہوں نے یہ سب کیا ہے۔ لیکن حامد، باہر سے تالا لگا ہوا تھا، پھر کیسے؟ میں نے حیران ہو کر سوال کیا۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ بند گھر میں یہ سب کس کی کارستانی ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے حامد کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے ہمارے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے۔ ضرور چور اچکے آ گئے ہوں گے، انہوں نے ہی یہ سب کیا ہے۔ لیکن حامد، باہر سے تالا لگا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا نہیں ہے تالا، کچھ بھی نہیں کھلا ہوا ہے، پھر کیسے؟ میں نے حیران ہو کر سوال کیا۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں، تم اپنا زیور اور پیسے چیک کرو جلدی، حامد نے کہا تو میں اٹھ کر الماری کی جانب بڑھی۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر لاکر کھولا تو اندر میرے زیور اور پیسے جو کہ تو موجود تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے حامد کو دیکھا۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ میرے سوال کا حامد نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی پیشانی رگڑنے لگے۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، آؤ محلے والوں سے پوچھتے ہیں، شاید کسی کو کچھ پتا ہو۔ میں خاموشی سے اٹھ کر حامد کے ساتھ باہر چل دی۔ ہم نے ساتھ والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک صاحب نے دروازہ کھولا اور ہمیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ حامد نے اپنا مختصر تعارف کروایا اور ان سے کہا، ہم نئے نئے اس محلے میں آئے ہیں۔ گزشتہ رات انہوں نے کوئی آواز تو نہیں سنی، ہم گھر پر موجود نہیں تھے اور ہماری غیر موجودگی میں گھر کی حالت نہ جانے کس نے تباہ کن کر دی ہے۔ حامد کی بات سن کر وہ عجیب سی نظروں سے ہمیں دیکھنے لگے۔ ان کے اس طرح دیکھنے سے ہم دونوں نے نہ سمجھی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان کی طرف نظر کی تو وہ بولے، کیا آپ نہیں جانتے کہ اس گھر میں کوئی آسیب ہے جو کسی کو یہاں رہنے نہیں دیتا؟ مجھے تو حیرت ہے کہ کسی نے آپ کو اس گھر کے بارے میں بتایا کیوں نہیں، حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ گھر ایک عرصے سے اسی وجہ سے بند پڑا ہوا ہے۔ اچھا؟ حامد نے پریشان ہو کر انہیں دیکھا۔ ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ آپ اور کیا جانتے ہیں اس گھر کے بارے میں؟ حامد نے پوچھا تو وہ کہنے لگے، جی ہاں، ابھی تو تقریباً 6 سال سے یہ مکان کسی کے استعمال میں نہیں۔ 6 سال سے؟ ہمیں تو 2 سال بتایا ہے۔ ارے بھائی، 6 سال سے صرف استعمال میں نہیں ہے اور یہ مکان تو کافی پرانا ہے، تقریباً 50 سال پرانا۔ 6 سال پہلے ایک فیملی یہاں آئی تھی، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے غیر معمولی عجیب و غریب بھیانک واقعات ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ 4 دن بعد ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد سے یہ گھر بند پڑا ہے۔ مجھے تو حیرت ہے، اس گھر میں آپ نے ایک ہفتہ کیسے گزار لیا؟ ان کی باتیں سن کر میرے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑنے لگی، کرنٹ دوڑنے لگا۔ مجھے وہ ساری باتیں یاد آنے لگی جن کو میں پچھلے ایک ہفتے سے نظر انداز کر رہی تھی۔ سرگوشیوں کی آوازیں، چلنے پھرنے کی سرسراہٹیں، کبھی بے تحاشا شور، اور میں یہی بول کر خود کو تسلی دیتی کہ یہ سب میرا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، شاید اس لیے ڈر رہی ہوں۔ لیکن اب ان صاحب کی باتوں نے میرے وہم کو یقین میں بدل دیا تھا اور اب میں
ایک پل کے لیے بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ حامد نے شکریہ ادا کر کے ان سے مصافحہ کیا اور ہم گھر آ گئے۔ اب یہ سب سننے کے بعد اس گھر میں قدم رکھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی، سو آ گئے۔ حامد، اب کیا کریں گے ہم؟ میں نے گھر میں آ کر ان سے پوچھا۔ کرنا کیا ہے یار، اب ظاہر ہے دوسرا گھر تلاش کریں گے، اور تمہیں معلوم ہے دوسرا گھر تلاش کرنا اس شہر میں بہت بڑا مشکل کام ہے۔ ابھی تو فی الحال مجبوری ہے، ہمیں یہی رہنا پڑے گا نیا گھر ملنے تک۔ حامد نے کندھے اچکا کر کہا۔ میں ان کی مجبوری سمجھ سکتی تھی، اس لیے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور گھر صاف کرنے میں لگ گئی۔ حامد بھی میرا ہاتھ بٹانے لگے۔ گھر کو پرانی حالت میں واپس لاتے لاتے ہمیں 2 گھنٹے لگ گئے۔ میں بری طرح تھک چکی تھی۔ حامد نے کھانا پکانے سے منع کر دیا اور جا کر 2 برگر لے آئے۔ ہم دونوں نے رات کا کھانا کھایا اور سونے لیٹ گئے، لیکن آج میں نے خلاف معمول کمرے کی لائٹ کھلی رکھی تھی۔ حامد سمجھ گئے کہ آج میں بہت ڈری ہوئی ہوں، اس لیے وہ چپ چاپ چادر منہ تک اوڑھ کر سو گئے اور میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند کی یہی بات اچھی ہے کہ ہر صورت مہربان ہو جاتی ہے۔ میں بھی گہری نیند سو گئی۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب میری آنکھ عجیب سے شور سے کھلی۔ میں نے ناسمجھی سے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ فوری طور پر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھے کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ میں نے برابر میں لیٹے حامد کو دیکھا، وہ بے خبر سو رہے تھے۔ میں اپنا وہم سمجھ کر کروٹ بدلنے والی تھی کہ آواز دوبارہ سنائی دی، چپ رہنا۔ سرگوشی بہت واضح تھی اور یقیناً مجھے مخاطب کیا گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھمائی۔ اچانک مجھے چھت پر پنکھے کے ساتھ ایک بچہ الٹا چپکا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ایک انگلی ہونٹوں پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا ہوا مجھے گھور رہا تھا۔ منظر اتنا دہشتناک تھا کہ میں چیخ پڑتی، لیکن فوراً ہی دوسرے منظر سے میرا دل اور دہل گیا۔ ایک لمبی چوڑی عجیب بدنما بدصورت عورت ہاتھ میں ڈنڈا لیے کمرے میں چلتی پھرتی دکھائی دی۔ وہ یقیناً اس بچے کو ڈھونڈ رہی تھی جو چھت پر الٹا چپکا ہوا تھا۔ میں کھلی آنکھوں سے ساکت وجود کے ساتھ، یعنی میرا وجود ہل نہیں رہا تھا، یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے میرا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ میں اپنی مرضی سے چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ دل خوف سے پھٹا جا رہا تھا۔ کسی بھی لمحے اس عورت کی نظر میری کھلی آنکھوں پر پڑ سکتی تھی۔ میرے اعصاب جواب دے چکے تھے، میرا ذہن مفلوج ہو گیا تھا، میرا جسم بھی مکمل طور پر اپاہج لگ رہا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس خبیث عورت کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اف، کیسی آنکھیں تھیں اس کی، کتنی وحشت تھی اس کی آنکھوں میں۔ وہ وحشیانہ انداز میں میری سمت بڑھی۔ میرے خوف سے جان نکلی جا رہی تھی، اور پھر نہ جانے کیسے میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ مدد۔ یہ کہتے ہی جیسے مجھ میں جان آ گئی۔ میں نے چادر منہ تک اوڑھی اور زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ میں روتی جا رہی تھی، پڑھتی جا رہی تھی۔ میری آواز سے حامد بھی اٹھ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کیا ہوا، لیکن میں بس ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ خطرہ ٹل چکا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ پھر حامد نے اٹھ کر مجھے پانی پلایا۔ میں نے حامد کو ساری بات بتا دی۔ حامد پریشان ہو گئے۔ اب یہاں رہنا کسی طور پر خطرے سے خالی نہیں تھا۔ حامد نے مجھے تسلی دی اور کہا، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، تم بے فکر رہو، میں آج ہی گھر کا بندوبست کرتا ہوں، ہم آج ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ حامد نے مجھے تسلی دے کر لٹایا اور قرآنی آیتیں پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگے۔ پوری رات حامد اور میں نے جاگ کر گزاری۔ صبح تک میں بخار میں جل رہی تھی۔ روشنی ہوتے ہی حامد مجھے لے کر امی کے گھر چلے گئے۔ دوسرا گھر ملنے میں 1 ہفتہ لگ گیا، لیکن میں اتنی ڈری سہمی تھی کہ اب کسی صورت اس گھر میں جانے کو تیار نہ تھی۔ خود حامد بھی مجھے وہاں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ آج میں دوسرے گھر میں ہوں۔ اس واقعے کو تقریباً 10 سال بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی جب وہ بھیانک رات مجھے یاد آتی ہے تو میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ جاتی ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتی ہوں، اگر میری جگہ کوئی کمزور دل عورت ہوتی تو یقیناً اس کا دل خوف سے بند ہو جاتا، پھٹ چکا ہوتا۔ یہ اللہ اور اس کے نیک بندوں کے نام کا اثر ہے کہ میں بچ گئی۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ یقیناً آپ میری وہ کیفیت سمجھ سکیں گے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی کوئی بھیانک رات بیتی ہے۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ہمیں۔